حضور غریب نواز کی امی کہتی ہے دراصل آپ کے والد سید غیاث الدین الحسینی رضی اللہ تعالی یہ بہت مالدار انسان تھے۔ سرکار غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسینی یہ بہت مالدار انسان تھے۔ غریب نواز کی امی فرماتی ہیں کہ جب معین الدین حسن 4 یا 5 سال کے تھے تو مجھ سے کہتے تھے امی اچھے کھانے بناؤ، اور اچھے کھانے مجھ سے بنواتے تھے، اور جب کھانا پک کر تیار ہو جاتا تو محلے کے غریب بچوں کو بلا بلا کر کے لاتے اور دسترخوان بچھاتے اور ان بچوں کو بٹھا کر کے کھانا کھلاتے۔ جب غریبوں کے بچے منہ میں لقمہ ڈالتے تو مجھ سے چمٹ کر کے کہتے امی جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور غریب نواز کے ملفوظات میں آپ 3 چیزوں کو زیادہ دیکھیں گے۔ غریب نواز نے زیادہ توجہ دی ہے، ایک تو دل کی صفائی پر کہ دل میں کسی کے لیے کینہ مت رکھو۔ دوسری نصیحت آپ کی یہ تھی کہ لوگوں زیادہ تر مجبوروں کی مدد کرو، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرو، اور تیسری چیز فرمائی کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا جو یہ 3 کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ مجبوروں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، بے کسوں کی مدد کرنا، دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بنیادی تعلیمات ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دیکھو آج اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کچھ نوازے، کچھ عطا کرے تو ہماری توجہ نہ بے کسوں کی طرف، نہ مجبوروں کی طرف، نہ یتیموں کی طرف، نہ حاجت مندوں کی طرف، نہ پریشان حالوں کی طرف، بلکہ آج کا مسلمان تو اتنا خود غرض ہو چکا ہے، آج کا مسلمان تو اتنا سیلفسٹ ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر جب وہ کسی حاجت مند کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی غریب کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی مفلس کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی محتاج کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی کلاش کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو وہ مذاق اڑاتا ہے اس کا، اور اللہ اکبر اس پر ہنستا ہے۔ یاد رکھنا کسی کی مصیبت دیکھ کر کے ہنسنے والوں، فرمایا گیا جب تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسو گے اس وقت تک تم کو موت نہیں آئے گی جب تک اس مصیبت میں تم گرفتار نہ کر دیے جاؤ۔ اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا غریب نواز غریبوں کو نواز لے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایمان دیا، غریبوں کو، اجنبیوں کو 90 لاکھ کو ایمان دیا۔ دوسری بات غریب نواز، غریب کہتے ہیں اپنے سے کم حیثیت والے، اپنے سے، اس کی تشریح دیکھو اپنے ذوق کے مطابق کرو۔ جس کے پاس بائک ہے اس کے سامنے سائیکل والا غریب ہے، جس کے پاس سائیکل ہے اس کے سامنے پیدل چلنے والا غریب ہے، جو پیدل ہے اس کے سامنے ننگے پیر چلنے والا غریب ہے۔ یعنی ہر مالدار کے سامنے غریب اور غریب کے سامنے امیر۔ اب غریب نواز جو غریب نواز سے کم حیثیت رکھتا ہے وہ سب غریب نواز کا غریب ہے۔ پھر وہاں بادشاہ بھی غریب ہے، کیونکہ جو نعمت غریب نواز کے پاس ہے وہ پھر غوری کے پاس کہاں ہے، پھر وہ خلجی کے پاس کہاں ہے، وہ التمش کے پاس کہاں ہے۔ غریبوں کو نوازنے والا، اور خدا کی قسم نوازا سب، بچپن سے غریب نواز تھے، بچپن سے کیا پورا خاندان غریب نواز ہے، پورا خاندان غریب نواز ہے۔